ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بالکل دل لگا کر محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں، آپ سنا ہے کافی اچھا سنتے ہیں، اور مجھے احساس ہوا جب بار بار آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس چیز پہ بولیے گا، کچھ لوگوں نے کہا اس چیز پہ بولیے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوق ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں پہلے ہی جہاں بھی جاتا ہوں اپنے ٹاپک اپنے موضوع کو واضح کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں 3-4 چیزوں کے اوپر باتیں کروں گا۔ پہلی چیز تعلیم کی ضرورت، تعلیم کی اہمیت، دوسری چیز عبادت، تیسری چیز اخلاق، اور چوتھی چیز نیاز و فاتحہ کیوں کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ تشفی بخش آپ کو باتیں بتاؤں جس سے آپ کو اطمینان ہو۔ اتنا کہہ دوں شروع میں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ نیکی کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، 11ویں کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منا کے، شب معراج منا کے، شب برات منا کے، شب قدر منا کے، رمضان عید منا کے، یعنی نیکی کرنے والے نیکی کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور جنہیں نیکی نہیں کرنا وہ روکنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں کہ ہم نیکی سے روکنے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم نیکی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین نقابت اور بہترین نعتیہ شاعری پیش کی ہم سے بیشتر حضرت نے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام علماء کرام آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ باہر سے آنے والا خطیب آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن تمام تر بدعقیدگی کے حملے سے، تمام تر پریشانیوں سے اگر آپ کو کوئی بچانے والا ہوتا ہے تو وہ علاقائی علماء کرام ہوتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت غلام حیدر صاحب قبلہ بہترین پشت پناہی فرما رہے ہیں، بہترین صدارت فرما رہے ہیں۔ ہمارے مشفق پیارے ساتھی جو ہمارے ہمدرس ہیں ماشاءاللہ جناب مولانا احمد رضا صاحب، ان کی بھی تشریف آوری ہے، اور تمام علماء کرام، ہمارے پیارے ساتھی علی احمد صاحب، اور جتنے لوگ جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں، کچھ باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑے لوگ ہیں، ان علماء کرام کی دعاؤں کو حاصل کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں آتے تو زندگی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں آتے تو زندگی نہیں ہوتی، اور خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں،
भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। और हम गौसे आज़म के 11वीं के ताल्लुक से भी कुछ बातें करने वाले हैं, तो उस ताल्लुक से एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। और मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। कौन गौसे आज़म? जिनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, तू बगदाद छोड़ के मत जाना। शुरू के वक्त जब 25 साल जंगल में हमारे बड़े पीर गौसे पाक रहे, उसके बाद जब वो वापस आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला से, या अल्लाह मैं बगदाद में नहीं रहना चाहता, इसलिए कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोगों का इखलाक अच्छा नहीं है। हालांकि अब बहुत अच्छा है, अब बगदाद बड़ा प्यारा है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब गौसे आज़म वहाँ नहीं आए थे। गौसे आज़म ने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस बगदाद में नहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोगों का इखलाक अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों का किरदार अच्छा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? हम गौसे आज़म से निस्बत रखते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो हमें मिलता क्या है? सुनो गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, सुनो गौसे आज़म से प्यार करने वालों, इंशाअल्लाह ताला मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सीरत रसूल की भी कुछ झलकियां दिखाऊंगा, सीरत गौसे पाक की भी कुछ झलकियां दिखाऊंगा, इसलिए कि करामतें तो हम बहुत सुनते आते हैं, लेकिन हुजूर गौसे पाक की इस्तिकामतें भी हमें सुनना है। हुजूर गौसे पाक ने जवानी कैसे गुजारी, हुजूर गौसे पाक ने बचपन कैसे गुजारा, हुजूर गौसे पाक का बुढ़ापा कैसे था, आज के नौजवान को जानना चाहिए, आज के बच्चे को जानना चाहिए, आज के हर मुसलमान को जानना चाहिए, ताकि हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हमें अपनी जवानी कैसे गुजारनी है। कितनी मुश्किलों के बाद हुजूर गौसे पाक ने तरह तरह की परेशानियों को झेला है, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला, वैसे तो वो माँ के पेट से वली थे, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की परेशानियों को झेला है, तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया है। ये हमें पैगाम देते हैं गौसे पाक कि ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मुझसे बेपनाह प्यार करने वाले, अगर तुम्हें भी दुनिया में बुलंदी चाहिए, अगर तुम्हें भी दुनिया में मकाम चाहिए, तो तुम्हें भी गौसे आज़म के तरीके पर चलकर अपनी आने वाली मुसीबतों का सामना करना होगा। उनके तरीके पर चलते हुए तमाम तर बलाओं को, तमाम तर मुसीबतों का सामना करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों को जानना चाहिए। आज हमारा बच्चा दूसरे लोगों को जानता है, लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जानता है, जानना चाहिए। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेटर है, उसने कितनी कामयाबी हासिल की है, उसके बैकग्राउंड को हमारे बच्चे जानते हैं कि वो शुरू में टीटी रहा करता था, उसके बाद फिर वो कहीं और गया, और उसके बाद मेहनत करने के बाद वो दुनिया का एक बेहतरीन कप्तान बन गया। ये हमारे बच्चों को पता है। दूसरी तरफ हमारे बच्चे ये तो जानते हैं कि विराट कोहली कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मुश्किलों के बाद वो किंग कोहली कहलाया है। हमारे बच्चों को ये पता है कि वो अपने बाप के मरने के बाद भी दिल्ली के स्टेडियम में खेलता रहा, तब जाकर वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गया है। मेरे बताने का मकसद ये है कि हमें हमारे बच्चों को बताना होगा कि गौसे आज़म कौन थे, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी थी। हमारा बच्चा
آج اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, آج اپنے آپ کو پر اعتماد بنانے کے لیے کوئی سندیپ مہیشوری کو سنتا ہے, کوئی جو ہے راہل شرما اور سونو شرما کو سنتا ہے, کوئی وویک بندرا کو سنتا ہے, لیکن ہماری قوم کے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے غوث اعظم اتنے بڑے اسپیکر تھے, اتنے بڑے مقرر تھے, اتنا بہترین ان کا بیان ہوتا تھا کہ ان کے بیان میں 1 نہیں, 7 نہیں, 70 نہیں, 700 نہیں, 7000 نہیں, بلکہ ایک مجمع میں ایک بیان کو سننے کے لیے 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے. اور ان کے بیان کا اثر یہ ہوتا تھا, ان کا بیان اتنا پرمغز ہوتا تھا کہ غوث اعظم کے بیان کو سننے کے بعد, ان کے بیان کو سننے کے بعد ان کے مجمع سے 400 لوگوں کا جنازہ اٹھتا تھا. 400 لوگ ان کے بیان کا اثر قبول کر کے, ان کے بیان کو قبول کر کے وہیں پہ اپنا دم توڑ دیتے تھے. اتنی پرمغز تقریر ہوتی تھی, اتنا بہترین بیان ہوتا تھا. آج کے ہر اسٹوڈنٹ کو, آج کے ہر پڑھنے والے بچے کو غوث اعظم کو پڑھنا چاہیے. آج ہمارا بچہ کالج میں جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اور جانے کے بعد اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے وہ کال لگاتا ہے کہ ممی مجھے نہیں پڑھنا ہے, پاپا مجھے نہیں پڑھنا اس لیے کہ میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح غوث اعظم کے زمانے کو دیکھو. غوث اعظم فرماتے کہ میں کئی دنوں تک گھاس کی پتیوں کو کھا کر علم حاصل کیا کرتا تھا, میں کئی دنوں تک سوکھی روٹیوں کو کھا کر تعلیم حاصل کیا کرتا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو غوث اعظم کی زندگی پڑھائیں. آج ضرورت ہے کہ بچے کو بتائیں کہ غوث اعظم کون تھے. ہمارا رول ماڈل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل ہمارے اسلاف ہے, ہمارے بزرگان دین ہے, ہمارے بزرگان دین ہے. یاد رکھو, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے, جو قوم اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو بھلا دیتی ہے, وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہے, وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. بہرحال میں اس طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو غوث اعظم کی محفل سجاتے ہیں ان کے لیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے کہا تھا, مالک میں بغداد میں نہیں رہنا چاہتا ہوں, میرا دل یہاں نہیں لگتا ہے, یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا, اے میرے پیارے بندے عبد القادر, تو بغداد میں رہ جا, تو بغداد میں رہ جا. عبد القادر حضور غوث پاک فرماتے ہیں, اے مولا اگر تو چاہتا ہے کہ میں بغداد میں رہ جاؤں تو مولا میری کچھ شرطیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام بنایا ہے ہمارے غوث پاک کا کہ وہ شرط کس سے منوا رہے ہیں. آج ہماری اگر پہنچ کسی مکھیا تک ہو جائے, آج اگر ہماری پہنچ کسی پردھان تک ہو جائے, آج اگر ہماری پہنچ کسی سی ایم یا پی ایم تک ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں. غوث اعظم ہے, ان کی شرط کوئی عام انسان نہیں مان رہا ہے, کوئی پردھان نہیں مان رہا ہے, کوئی دنیا دار نہیں مان رہا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شرطیں منا رہے ہیں. فرماتے اے مولا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ تیرا عبد القادر بغداد میں رہے تو مولا میری کچھ شرطیں ہیں, اگر تو ان شرطوں کو قبول کر لے تو میں بغداد میں رہ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے پیارے بندے عبد القادر بتا تیری شرطیں کیا ہے, بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, اے پاک پروردگار عالم میری اے پاک پروردگار عالم میری کچھ شرطیں ہیں جس کو اگر تو قبول فرما لے تو میں بغداد میں رہ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, بتا میرے بندے تیری شرطیں کیا ہے. حضور غوث پاک اپنے مریدوں سے کہتے ہیں, سنو مجھ سے محبت کرنے والوں, سنو مجھ سے پیار کرنے والوں, میں نے کئی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنائی. میں نے ایک نہیں بلکہ 70 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوائی ہے. اس میں سے ساری نہیں بلکہ صرف ایک شرط آپ کو بتاتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سنو میرے ماننے والے, سنو مجھ سے محبت کرنے والوں, میری ہر شرطوں کو میں نے 70 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوائی تھی. میری ہر شرطوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جائے عبد
कादिर, मैंने तेरी हर शर्तों को 70 मर्तबा कबूल कर लिया है, 70 बार कबूल कर लिया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मैं 70 नहीं सिर्फ एक शर्त बताता हूं जिसको मेरे मौला ने कबूल कर लिया था। मुरीदीन कहते हैं हुजूर बताया जाए वो कौन एक सी शर्त है, वो कौन सी एक शर्त है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मान ली थी, वो कौन एक सी बात है जो अल्लाह ने कबूल कर लिया था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैंने रब से कहा था, ऐ मेरे मालिक अगर तू चाहता है तुम बगदाद में मैं रहूं तो मेरी शर्तों को मान ले। अल्लाह ने जब कहा था कि हाँ तेरी शर्तों को मान लिया जाएगा, तो उन 70 शर्तों में से एक शर्त ये थी कि मालिक जो भी मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, जो भी मुझसे प्यार करने वाला हो, जो भी मुझसे निस्बत रखने वाला हो, मौला उस वक्त तक उसे मौत मत देना, उस वक्त उसकी जिंदगी को मत लेना जब तक कि उसे तौबा न हासिल हो जाए, जब तक कि वो तौबा न कर ले। उस वक्त तक उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से ये शर्तें अल्लाह के प्यारे बंदे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मनवाई। हमारे लिए वो इतना कर रहे हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए शर्तें मनवा रहे हैं। आज हर बच्चे को चाहिए, आज हर इंसान को चाहिए, आज हर नौजवान को चाहिए कि वो गौसे पाक की जिंदगी को पढ़े, गौसे पाक के बचपन को पढ़े, गौसे पाक के जवानी को पढ़े। बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि तालीम के ऊपर और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इखलाक के ऊपर और उसके बाद जो है कुछ बातें जो आपने कही है कि ये फातिहा वगैरह क्यों करना चाहिए। वैसे बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इनके सामने मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन इनकी दुआओं को अपने सरों का ताज बनाकर कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। आप लोग चाहते हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना। तो मैं हर जगह ये करता हूँ, मैंने भी बुजुर्गों से सीखा है, मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है, अपने उस्तादों से सीखा है कि थोड़ा सा आपको मैं परेशानी दूंगा। बुजुर्ग हजरात नहीं, नौजवान हजरात, उलमाए किराम नहीं, बस आप लोग, इनकी दुआएं मैं चाहता हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ आ जाऊँ जिस तरह से मैं बयान करता हूँ, जहाँ जिस तरीके से मेरी आदत है मैं वहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और कुछ बातें मैं आपको दर्द वाली बताऊँगा। याद रखो मुसलमानों, ये रातें, ये वक्त बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, इसको ज़ाया नहीं करना है। मैं बहुत 365 दिन 365 रातें होती हैं, कहीं ना कहीं जलसा होता रहता है, लेकिन कामयाब जलसा वही है, कामयाब महफिल वही है जहाँ से कुछ सीख कर आया जाए। ऐसा ना हो कि बहुत जज्बाती तकरीर हो, बहुत कुछ चिल्लाकर बयान कर दिया जाए, लेकिन जब सुबह में आपसे पूछा जाए, सुबह के बाद पूछा जाए कि शाम में रात में क्या सीख कर आए हो, तो आपके पास कोई जवाब न बन पाए। इसलिए कम सुने, लेकिन वो चीज सुने जिसकी जरूरत है, जिसकी आज आवाम को जरूरत है। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ अच्छी चीज को हासिल करें। आप लोग सुनना चाहते हैं ना? तो मैं नारा लगाऊंगा, आपको अपने हाथों को उठाकर उस नारे का जवाब देना है, और जब तक मैं नहीं कहूंगा आपको अपने हाथों को नीचे नहीं करना है। बुजुर्ग हजरात नहीं, उलमाए किराम नहीं, बस नौजवान लोग, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो मेहनतें की है, जो रात दिन, कल बारिश हो रही थी, देखिए आपने अपने प्रोग्राम को, अपनी महफिल को आगे बढ़ाया। आप तो नहीं चाहते थे, आपने कल ही का डेट रखा था शनिचर का, लेकिन आपसे बढ़वाया गया है कि वो दिन आपके लिए सही नहीं है। वैसे मशीयत इलाही है, बारिश आज भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों से जब आप मोहब्बत करते हैं ना, तो मदद चारों तरफ से आती है। आप बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन डेट बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो डेट आपके लिए सही नहीं था। इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने उलमाए किराम बैठे तशरीफ रखते हैं, इन तमाम की दुआएं हैं, ये सारी चीजें अगर बारिश होती तो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता, ये जायका और थोड़ा फीका हो जाता। तो हम बहुत खुश हैं और खुश नसीब मानते हैं अपने आप को कि हम हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हम या अली कहते हैं। तो आप लोग नारे का जवाब देंगे ना, बस 1 से 1.5 मिनट, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, उस ट्रैक पे मैं आ जाऊँ। ठीक है? तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर,
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج والے نہیں، سامنے والے حضرات تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں گے، کوئی اپنا ہاتھ نیچے نہ کرے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یا محمد کہنے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یا علی کا نعرہ لگانے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یا نبی کہنے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عباس کے کٹے بازو پر قربان ہونے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یا حسین کہنے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یا حسن کہنے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، اسی ہاتھ کو گاندھی نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ فضل حق خیر آبادی نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ سبھاش چندر بوس نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ حامد انصاری نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ بڑے بڑے سرداروں نے اسی ہاتھ کو اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے اسی ہاتھ کو اٹھایا، کسی کو نیتا بنا دیا، کسی کو MLA بنا دیا، کسی کو MLC بنا دیا، کسی کو وِدھایک بنا دیا، کسی کو MP بنا دیا۔ لیکن ہاشم رضا کہنا چاہتا ہے، جب اپنے ہاتھ کو تم دنیا دار کو لیے اٹھاؤ گے تو تم کسی کو MP بنا دو گے، تم کسی کو MLA بنا دو گے، تم کسی کو وِدھایک بنا دو گے، تم کسی کو اسمبلی دے دو گے۔ لیکن یاد رکھو، یہ ہاتھ دنیا دار کے نام پر جب نہیں اٹھاؤ گے بلکہ احمد مختار کے نام پر اٹھاؤ گے تو آپ کو اسمبلی نہیں بلکہ جنت کی گلی مل جائے گی۔ نیچے کر لے آپ۔ جنت کی گلی مل جائے گی۔ یاد اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ دور تعلیم کا دور ہے، یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، یہ دور علم کا دور ہے۔ وہ دور ختم ہو چکا ہے جس دور میں بادشاہت چلتی تھی، یعنی بادشاہوں کا دور بھی ختم ہو گیا۔ ایک دور راجاؤں کا آیا، وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ ایک دور زمینداروں کا آیا، وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ ایک دور نوابوں کا آیا، وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ یہ دور تعلیم کا دور ہے، یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، یہ دور علم کا دور ہے۔ اس دور میں جو تعلیم حاصل کرے گا، اس دور میں جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اس دور میں جو سسٹم کے ساتھ چلے گا، جو پروگریس کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ جو قوم سست ہو جائے گی، جو قوم کاہل ہو جائے گی، جو قوم تعلیم نہیں حاصل کرے گی وہ قوم ترقی نہیں کرے گی۔ یہ دور پروگریس کرنے والے کا ہے، یہ دور سسٹم کے ساتھ چلنے والوں کا ہے، یہ دور کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے والوں کا ہے، یہ دور پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ایک غریب کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر کے IAS کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے شہنشاہوں کی کرسی کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، جس قوم کے نبی کو معلم کائنات کہا گیا ہو، جس قوم کے نبی کو علم کا شہر کہا گیا ہو، جس قوم کے نبی کو دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر کہا گیا ہو، جس قوم کے نبی نے کہا ہو کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین جاؤ، جس قوم کے نبی کو دنیا کا سب سے بہترین اسکالر کہا گیا ہو، جس قوم کے نبی کو سپریم لیڈر کہا گیا ہو، اس قوم کے بارے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے میں دلت قوم سے بھی پیچھے ہے۔ میں کسی سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہماری حقیقت ہے۔ اوروں کے بچے راتوں میں اٹھ کر IAS اور UPSC ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، ہمارے بچے راتوں میں اٹھ کر کوئی PUBG گیم کھیلتا ہے، اوروں کے بچے راتوں میں اٹھ کر کوئی UPSC اور BTech ایگزام کی تیاری کرتا ہے، کوئی IIT کی تیاری کرتا ہے، کوئی نیٹ پریچھا کی تیاری کرتا ہے، لیکن ہمارے بچے رات میں اٹھ کر کوئی فری فائر کھیلتا ہے۔ یہ ہماری قوم ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہماری قوم کے بچوں کو اگر نہیں جگایا گیا، اگر ہماری قوم کو نہیں بتایا گیا کہ تعلیم سب سے ضروری چیز ہے، تعلیم سب سے طاقتور چیز ہے، دنیا آج مان رہی ہے کہ تعلیم پاور ہے، تعلیم طاقت ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا تھا
کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ علم ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہیں پہ یتفکرون کہتا ہے، اے فکر کرنے والوں او میری طرف دیکھو، کہیں پہ قرآن یتدبرون کہتا ہے، اے غور و فکر کرنے والوں، اے عقل رکھنے والوں میری طرف آؤ، کہیں پہ قرآن اولو العلم درجات کہتا ہے، یعنی مرتبہ اسی کا بڑھایا جائے گا جس کے پاس تعلیم ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا اسی کا اونچا رتبہ دیا جائے گا۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے میں آپ کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ باتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے ایک بڑا اچھا نعرہ دیا تھا کہ اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھلاؤ لیکن تعلیم ضرور دو، ان کو ایجوکیشن ضرور دو، ورنہ آپ کی یہ نسلیں آپ کو کوسیں گی، آپ کو بد دعائیں دیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا تھا۔ آپ ان کو بھر پیٹ کھانا مت دو، ان کے کھانا کم دو لیکن تعلیم دو۔ ایک باپ کی طرف سے، ایک والد کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ تعلیم ہے، علم ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طاقت دے کر جانا، اپنے بچوں کو علم کی طاقت دے کر جانا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس کا پہلا لفظ اقرا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں تم کہاں کھو گئے ہو، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے تم کہاں کھو گئے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم میں کبھی فاضل حق خیر آبادی ہوا کرتے تھے، جس قوم کا امام احمد رضا ہوا کرتے تھے، جس قوم میں ڈاکٹروں کا باپ ابو علی سینا ہوا کرتے تھے، جس قوم میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں اے پی جے عبدالکلام ہوا کرتا تھا، آج ہمارا بچہ پڑھنے میں بہت پیچھے ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تعلیم صرف ایک طرف کی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ صرف اسکول میں پڑھے، ہمارا بچہ صرف کالج میں پڑھے، ہمارا بچہ صرف انسٹیٹیوٹ میں پڑھے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول بھی جائے، ساتھ ساتھ مدرسہ بھی جائے، ہمارا بچہ کالج بھی جائے، ساتھ ساتھ مکتب بھی جائے، ہمارا بچہ کوچنگ بھی جائے، ساتھ ساتھ مسجد جا کر امام صاحب سے تعلیم بھی حاصل کرے، تاکہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، ساتھ ساتھ ماں باپ کا وفادار بھی بن جائے، تاکہ ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے، ساتھ ساتھ بھائی سے محبت کرنے والا بن جائے، تاکہ ہمارا بچہ پروفیسر بھی بنے، ساتھ ساتھ بڑوں کا ادب کرنے والا بھی بن جائے، تاکہ ہمارا بچہ ایک اچھا ٹیچر بنے، ساتھ ساتھ اپنے استادوں کا ادب کرنے والا بن جائے۔ اس لیے ضروری ہے، اور ایک بات یاد رکھو، آج کے دور میں انصاف ملتا نہیں ہے، انصاف لیا جاتا ہے، انصاف چھینا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعلیم کے حوالے سے یہ ٹھان لو اور یاد رکھو اس بات کو کہ آپ کو انصاف ملے گا نہیں، لینا پڑے گا۔ اس لیے دونوں طرف کی تعلیم کو دینا ہے۔ اپنا اگر ایک بچہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارے دوسرے بچے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ عالم بن کر وہ قوم کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے۔ اگر ایک بچہ ہمارا انجینئر بن کر قوم کے لیے کام کرتا ہے تو ہمارے دوسرے بچے کو حافظ قرآن بناؤ تاکہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے۔ اگر ایک بچہ ہمارا پروفیسر بن کر کالج کے اوپر کھڑا ہو کر کالج میں جا کر دنیا کو تعلیم دیتا ہوا نظر آئے تو ہمارا دوسرا بچہ مفتی بن کر قوم کے مقدر کو سنوارتا ہوا نظر آئے۔ اگر ایک بچہ ہمارا ڈاکٹر بن کر قوم کو سنوارتا ہوا نظر آئے تو دوسرا بچہ ہمارا علم دین حاصل کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ اسی طرح سے اپنی قوم کے مقدر کو سنوارنا ہے اور اتنا برائٹ کر دینا ہے ان کے فیوچر کو، اتنا روشن کر دینا ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر پکار اٹھے کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے علماء کرام کی دعائیں مل رہی ہیں اس ناچیز کو، مجھے پتا ہے کہ میں اس رنگ میں اب تک نہیں آیا ہوں، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بولنا آسان نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ سب دعائیں دے رہے ہیں، نواز رہے، اس لیے میں آپ تک کچھ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں نے آپ کو پہلا پیغام کون سا دیا؟ آپ بتائیں، تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دینا ہے، ایجوکیشن کی طاقت ان کو ضرور دینا ہے، علم ان کو ضرور دینا ہے، لیکن ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی، کون سی چیز؟
کہ تعلیم صرف ایک طرف کی نہیں، تعلیم دونوں طرف کی دینا ہے۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تمام موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہر انسان کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، کیمسٹری والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، میتھمیٹکس والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، ہندی والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، جغرافی والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، سائنس والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں۔ سارے لوگ کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر فزکس میں کسی نے مہارت حاصل کر لی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے۔ ارسطو کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، ارسطاطالیس کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، وہ علی سینا کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں۔ یہ سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے اچھا کون ہے؟ یہ آقا سے سوال کیا جائے گا، یہ پیارے آقا سے پوچھا جائے گا سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سب سے بہتر انسان سے پوچھا جائے گا سب سے دنیا میں اچھا کون ہے؟ یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان سے سوال کیا جائے گا۔ آج سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، مقررین کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، مفسرین کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، مفکرین کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل ثروت کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل طاقت کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل شہرت کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل شوکت کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل عمارت کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اے قرآن، ہاشم رضا تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، اے معلم کائنات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے کی کوشش جسارت کر رہا ہوں، یا اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کا ایک غلام آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں، سب دعویٰ کر رہے ہیں میں اچھا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ بتا دو دنیا میں سب سے بہتر کون ہے، دنیا میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو سنو جواب ملتا ہے، نہ طاقت والا بہتر ہے، نہ شہرت والا بہتر ہے، نہ عمارت والا بہتر ہے، نہ شوکت والا بہتر ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میرے پیارے امتیوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ آقا فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ پتہ چلا ہمیں سب سے بہترین اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ دین کی تعلیم ہے، وہ آخرت کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دونوں طرف کی تعلیم دینا ہے تاکہ ہمارا بچہ پیچھے نہ رہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو۔ ویسے تو ساری تعلیم اچھی ہوتی ہے، ایک کیا سائنس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا میڈیکل سائنس کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا طب کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے؟ کیا لینگویج کی بات قرآن میں نہیں کی گئی ہے؟ سارے علوم کا منبع قرآن ہے، سارے علوم کا خزانہ قرآن ہے، لیکن ہاں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک عالم اگر روزے نماز کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے تو اس کے علم کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک ڈاکٹر اگر اس لیے ڈاکٹر بنتا ہے کہ اپنے علم کے ذریعے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، تو یہی علم اس کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا، تعلیم کوئی بھی ہو لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور اگر نیت اچھی ہو تو وہ آپ کو کامیاب بنا دے گی۔ بات چل رہی تھی دونوں طرف کی تعلیم کیوں حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بس ایک واقعہ، قرآن و حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، ایک کٹنگ تھی، بڑی پیاری تھی، بڑی اچھی تھی، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج ڈاکٹر بنانے کے لیے سلیبس موجود ہے، آج انجینئر بنانے کے لیے سلیبس موجود ہے، آج پروفیسر بنانے کے لیے سلیبس موجود ہے، آج اچھا سے اچھا ٹیچر بنانے کے لیے سلیبس موجود
موجود ہے، لیکن دنیا سے سوال کیا جاتا ہے اے دنیا کو بہترین سلیبس دینے والے، اے پروفیسر کے لیے بہترین نصاب دینے والے، کیا تمہارے پاس وہ بھی سلیبس ہے جس سلیبس کے ذریعے ایک بیٹے کو ماں باپ کا وفادار بنا دیا جائے؟ آج دنیا سے سوال کیا جائے تم ایک انسان کو بہترین انجینئر تو بنا سکتے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح ایک بھائی کو بھائی سے محبت کرنے والا بنانا ہو تو اس کے لیے کون سا سلیبس ہے؟ آج دنیا کے پاس بہترین ٹیچر بنانے کا سلیبس موجود ہے، لیکن دنیا سے سوال کیا جائے اے ٹیچر بنانے کا سلیبس دینے والے، بتا تو صحیح کیا پڑوسی کا حق صحیح سے ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس سلیبس موجود ہے؟ تو دنیا کا سلیبس بنانے والا وہاں پہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ڈاکٹر بنانے کا سلیبس موجود ہے، انجینئر بنانے کا سلیبس موجود ہے، پروفیسر بنانے کا سلیبس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس انسان کو انسانیت دینے کا سلیبس موجود نہیں ہے، ایک بیٹے کو ماں باپ کا وفادار بنانے کا سلیبس موجود نہیں ہے، ایک بھائی کو بھائی سے محبت کرنے والا نصاب میرے پاس موجود نہیں ہے، ایک بہن کو بہن سے محبت کرنے والا بنانے والا سلیبس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان ہونا کمال نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت ہونا کمال ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تو بن گیا لیکن دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے 2 دن تک ایک مریض کو رکھتا ہے، وہ مریضہ مر چکی ہے، وہ لڑکی مر چکی ہے، لیکن وینٹیلیٹر پہ رکھ کر 2 دن کے اندر اس سے 70 لاکھ وصول کرتا ہے، اور وہ ڈاکٹر کوئی غیر مسلم نہیں ہے بلکہ اس کا نام عبدالرزاق ہے، نام مسلمان ہے، اللہ سے نام کی نسبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن محمد عربی کا غلام نہ بن سکا، وہ ڈاکٹر تو بن گیا اسلام پہ پیروی کرنے والا نہ بن سکا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دینا ضروری ہے۔ میں نے دنیا سے سوال کیا کیا تمہارے پاس ایسا سلیبس موجود ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو بہترین انسان بنا دیا جائے؟ تو سب گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن کیا تیرے پاس کوئی فارمولا ہے؟ اے قرآن تیرے پاس کوئی ایسی آیت ہے جس آیت کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایسے زندگی گزاری جائے تو ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، ہم ماں باپ کے وفادار بن سکتے ہیں، ہم بھائی سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں سنو، بلکہ اے پوری دنیا والوں سنو، اگر بہترین زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر محمد عربی کی زندگی کو دیکھ لو، ان کے راستے پر چلو، تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک بیٹے کو اگر اپنے ماں باپ کا وفادار بننا ہے تو اسے چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ ایک بھائی کو بھائی سے محبت کرنے والا بننا ہے، ایک پڑوسی کو پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بننا ہے تو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اخبار کی کٹنگ کو میں نے پڑھا تھا، جس اخبار میں ایک بات آئی تھی کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں کنویں پر جا کر پانی بھرتی تھی۔ آج تو موٹر ہے، آج نل ہے، پمپ ہے، چاپاکل کا بھی زمانہ ختم ہو چکا ہے، آج موٹر کا زمانہ ہے، آج نل کا زمانہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے، لوگ تالاب سے پانی نکالتے تھے۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے، اس واقعے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسا ہوتا ہے وہ بچہ۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک اخبار کی کٹنگ آئی تھی، اس میں یہ خبر چھپی تھی کہ کچھ عورتیں جو ہیں، کچھ مائیں کنویں پر پانی بھر رہی تھی، کنویں پر اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی تھی، وہاں سے ان کے بچے گزر رہے تھے،
وہاں سے ان کے بیٹے گزر رہے تھے، کوئی اسکول جا رہا تھا، کوئی کالج جا رہا تھا، کوئی انسٹیٹیوٹ جا رہا تھا، کوئی کوچنگ جا رہا تھا، سب پڑھنے جا رہے تھے۔ تو دور ہی سے سارے بچے جو جا رہے تھے ان کی مائیں کھڑی تھی، دور سے کوئی ٹاٹا کر رہا تھا، کوئی بائے کر رہا تھا، کوئی سیلوٹ موم کر رہا تھا، کوئی دور ہی سے سلام کر کے جا رہا تھا، سب کے بستے پیچھے تھے۔ لیکن اچانک ایک بچہ آتا ہے جس کا بستہ پیچھے نہیں ہے، جس کا بیگ پیچھے نہیں ہے، بلکہ سینے سے ایک کتاب لگی ہوئی ہے، مقدس کتاب ہے، جس کو کبھی چومتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ دور سے سلام نہیں کرتا ہے، دور سے سیلوٹ نہیں کرتا ہے، دور سے ٹاٹا موم نہیں کہتا ہے، دور سے بائے بائے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بچہ قریب آتا ہے اور ایک عورت کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے قدم کو چوم لیتا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، کبھی اس کی پیشانی کو چوم لیتا ہے، کبھی اس کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں دین کی تعلیم دینے سے اپنے بچوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے۔ سارے بچے دور سے سیلوٹ کر کے نکل گئے، سارے بچے دور سے سلام کر کے نکل گئے، سارے بچے دور سے بائے بائے کر کے نکل گئے، لیکن ایک بچہ ہے جو قریب آتا ہے، ایک عورت کے پاؤں کو کبھی چوم رہا ہے، کبھی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کبھی پیشانی کو چوم رہا ہے، کبھی سینے سے لگ رہا ہے۔ جب اس منظر کو دوسری عورتوں نے دیکھا تھا، سب ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا بہن آخر تیرے بچے کے اندر وہ کون سی خوبی ہے، آخر تیرے بچے کے اندر وہ کون سی کوالٹی ہے۔ بچے میرے بھی پڑھنے جا رہے ہیں، بچے تیرے بھی پڑھنے جا رہے ہیں، بچے میرے بھی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، بچہ تیرا بھی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، لیکن میرے بچے دور سے گزر گئے۔ تیرا بچہ کبھی تیری پیشانی کو چومتا ہے، کبھی تیرے سینے سے لگ جاتا ہے، کبھی تیرے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ تیرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اتنی خوبی تیرے اندر کیسے آ گئی؟ تو وہ سادی سی عورت اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر جواب دیتی ہے، سنو سنو، بچہ تمہارا بھی پڑھنے جا رہا تھا، بچہ میرا بھی پڑھنے جا رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارا بچہ صرف اسکول پڑھنے جاتا ہے، تمہارا بچہ صرف کالج پڑھنے جاتا ہے، لیکن میرا بچہ اسکول جانے سے پہلے، میرا بچہ کالج جانے سے پہلے، میرا بچہ کوچنگ جانے سے پہلے امام صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے، قاری صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر محمد عربی کا غلام بن کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حدیث کو حاصل کرتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ میرا بچہ اپنے ماں کے قدم کو چوم رہا، یعنی اپنی جنت کو چوم رہا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ فائدہ ہے دونوں طرف کی تعلیم حاصل کرنے کا۔ آپ کا بچہ مؤدب ہو جائے گا، آپ کا بچہ ادب والا ہو جائے گا، آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ ٹھان لیں دونوں طرف کی تعلیم دیں گے نا۔ ویسے تو ماشاءاللہ ساؤتھ کا معاملہ اچھا ہے، مجھے پتا ہے لوگ اچھی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، لیکن پھر بھی میرا جو کام ہے گائیڈ کرنا ہے، آپ کو بنیادی چیزیں بتانا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تعلیم کے اوپر ضرور بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کی جو سب سے مضبوط طاقت تھی پہلے دور میں وہ تعلیم تھی، وہ ایجوکیشن تھا، اور دوسری چیز ہماری تھی وہ ہمارا اخلاق تھا۔ صرف تعلیم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اگر اچھی تربیت نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، اچھا نیچر نہ ہو، اچھا کیریکٹر نہ ہو۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھا اخلاق ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے جو کہا تھا اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ سنتے چلے جائیں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، اس کو بیان کر دیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ سب نماز رہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، میں اخبار بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ایک بات بلکہ کئی باتیں یاد آتی تعلیم کے حصول سے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کمیٹی بناتے ہو نا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے
किस ताल्लुक से? ताकि लोगों को खाना खिलाए, जश्न गौसुल बरा करे, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन मैं आज की इस महफिल से बड़ी तेजी से एक गुजारिश करके जाऊंगा। एक अखबार है जो बिहार से छपा था, उस अखबार की एक कटिंग को मैंने पढ़ा था। उस अखबार में एक बच्चे का नाम आया था। उस अखबार हैदराबाद की भी न्यूज़ इस तरीके की आई थी सियासत में। उस अखबार की कटिंग में लिखा था कि एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद ज़ीशान है। वो बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट को 10th में टॉप करता है, 10th के एग्जाम में वो टॉपर बनता है अपने डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, बहुत दिल दहला देने वाली बात है, जब वो टॉप किया था ना, जब वो अच्छा नंबर हासिल किया था, बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन पर, जो डिस्ट्रिक्ट के अखबार होते हैं उसमें उसका नाम छपा था, बड़े बड़े स्टेट लेवल के अखबारों में उसका नाम छपा था कि मोहम्मद ज़ीशान एक बच्चा है जिसने कम उम्र में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, बड़ा बासलाहियत बच्चा है। कुछ पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा बच्चा है, चारों तरफ से मुबारकबादें आ रही हैं, चारों तरफ से दुआएं दी जा रही हैं, चारों तरफ से लोग खुशियां मना रहे हैं, सब उनके वालिद साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई उससे गले लग रहा है। लेकिन ठीक कुछ महीना गुजरा था, बड़े अफसोस की बात है, दिल थाम कर सुनना, दिल थाम कर सुनना और इस पे गौर करने की कोशिश करना और कोशिश करना कि इस पे अमल किया जाए। वो बच्चा जब कुछ महीने गुजरता है, एक रिपोर्टर आता है, उसका ध्यान एक बच्चे की तरफ जाता है। वो बच्चा एक होटल की प्याली को धो रहा है, एक होटल की प्लेट को धो रहा है। वो रिपोर्टर उस बच्चे के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है, क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद ज़ीशान है? वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता, हाँ मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मुसलमानों, वो रिपोर्टर बड़े अफसोस के साथ पूछता है कि तुम ही तो हो जिसने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था, कोई भी तालीम हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्ही ने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। उस बच्चे ने कहा, हाँ मैंने ही डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उस रिपोर्टर ने कहा, बच्चे क्या फिर तुम्हें आगे बढ़ने का शौक नहीं है? क्या तुम्हें आगे पढ़ने का शौक नहीं है? जब इतना कहा था उस रिपोर्टर ने, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और कहने लगा, वो बच्चा, भाईजान पढ़ना कौन नहीं चाहता है, भैया आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं, जवान बहन घर में मौजूद है, उसके जहेज का इंतजाम कौन करेगा? बाबा का इंतकाल हो चुका है, माँ घर में रहती है, उसके खाने का इंतजाम कौन करेगा? छोटा भाई घर पे है, उसकी पढ़ाई का इंतजाम कौन करेगा? इस छोटे से नाजुक से कंधे पर भाईजान पूरे घर का बोझ है, इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़कर होटलों में आकर प्लेट धो रहा हूँ, होटल की झूठी प्यालियों को धो रहा हूँ। मुसलमानों, सोचो तो सही, उस रिपोर्टर ने कहा था, ऐ बेटे बता तो सही, क्या तेरे मोहल्ले में कोई अमीर इंसान नहीं रहता है? क्या तेरे मोहल्ले में कोई सेठ इंसान नहीं रहता है? क्या तेरे मोहल्ले में कोई मालदार इंसान नहीं रहता है? तो उस बच्चे ने आंखों में आंसू लेकर कहा था, हाँ हाँ मेरे बगल ही में अंकल के घर पे BMW कार रहती है, सामने वाले अंकल का घर 53 मंजिला है। उस रिपोर्टर ने कहा, तो क्या फिर वो लोग मदद नहीं करते हैं? वो बच्चा कहता है, वो लोग मेरी गरीब की क्यों मदद करेंगे? उनके बच्चे CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मेरी मदद नहीं करते। रिपोर्टर ने कहा, बच्चे क्यों मदद नहीं करते? तो उसने कहा था, बच्चे ने इसलिए मदद नहीं करते कि इस गरीब की मदद करेंगे तो उनका ऐलान कहाँ होगा? वो मस्जिद में लाख रुपया देते हैं, उनके नाम का ऐलान किया जाता है। वो मदरसे में 2 लाख देते हैं, उनके नाम का ऐलान किया जाता है। मुसलमानों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मदरसे में पैसे मत दो, मस्जिद में चंदे मत दो, बिल्कुल दो, देना चाहिए, लेकिन सुनो सुनो, ऐसे हालात जब आ जाए, ऐसे बच्चे जब तुम्हारे सामने आ जाए तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। वो बच्चा कहता है, भाईजान अगर मुझ गरीब की वो मदद करेंगे, मुझ गरीब को वो पढ़ाएंगे, तो उनके नाम का डंका तो नहीं बजेगा ना, उनके नाम की शोहरत तो नहीं होगी ना, उनके नाम का ऐलान तो नहीं होगा ना। इतना कहकर वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो रिपोर्टर तो वापस चला गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो एक ज़ीशान है जिसकी खबर अखबार में छप गई है। ऐसे हजारों ज़ीशान होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात उन्हें पढ़ने नहीं देते, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात उन्हें आगे बढ़ना नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश
गुजारिश करूंगा, अगर आप में कोई, आपके मोहल्ले में कोई टैलेंटेड बच्चा हो जिसके अंदर आलिम बनने की सलाहियत हो, लेकिन घर के हालात उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, आप उसकी मदद करके उसको आगे बढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा हो जो इंजीनियर बनने की सलाहियत रखता हो, जो डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता हो, जो IAS ऑफिसर बनने की सलाहियत रखता हो, जो मुफ्ती बनने की सलाहियत रखता हो, तो आप बगैर सोचे समझे उसकी मदद कर देना। हो सकता है कि दुनिया में आपके नाम का ऐलान ना किया जाए, लेकिन आखिरत में मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, मेरा यकीन कहता है कि कल क़यामत का मैदान होगा, सारे लोग जमा होंगे, मोहम्मद अरबी भी वहां जमा होंगे। उस महशर के मैदान में तुम्हारे हाथ को पकड़कर हमारे नबी तुम्हारे हाथ को बुलंद करेंगे और पूरे महशर वालों के सामने ये ऐलान करेंगे कि सुनो सुनो, ये मेरा वो उम्मती है जिसके नाम का डंका दुनिया में नहीं बजाया गया था, इसने मेरे गरीब उम्मती के बच्चे की मदद की थी, इसका डंका नहीं बजा था। आज मोहम्मद अरबी इसके नाम का ऐलान करता है कि ये आदमी जन्नती हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शुक्रिया, हजरत ने दुआओं से नवाजा, बड़ी खुशी की बात है। बुजुर्गों की पुष्टपनाही हो, बुजुर्गों का सपोर्ट हो, और ये होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात होती है। तो ऐसे बच्चे अगर आपके मोहल्ले में हो जिनको घर के हालात पढ़ने ना देते हो, तो आप कोशिश करो कि आप उनकी मदद करो, आप उनको आगे बढ़ाओ। वो आलिम बनना चाहते हैं, वो दुनियावी लाइन की तरफ से डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो मुफ्ती बनना चाहते हैं, हाफिज बनना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात ऐसे होते हैं कि बाप बेचारा कहता है कि बेटा पढ़ने जाएगा तो तुम्हारी माँ भूखी रह जाएगी, पढ़ने जाएगा तो तुम्हारी बहन का निकाह कैसे होगा, तो वो बच्चा अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसे बच्चों की ज़रूर आप मदद करो। बात इखलाक की आ गई थी बड़ी तेज़ी के साथ, और उसके बाद आखिरी पॉइंट पर मैं आऊँगा। आप लोग थके तो नहीं है ना? सुनना चाहते तो एक मर्तबा तमाम लोग हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बस अपने हाथों को नीचे कर ले। यहाँ के लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। याद रखो मुसलमानों, तालीम के साथ साथ अपने इखलाक को अच्छा करना है, अपने किरदार को अच्छा करना है। ये उलमाए किराम आपको बताते होंगे, ये बहुत बड़ी दौलत है आपके लिए। आपको पता है स्पेन में इस्लाम कैसे खत्म हो गया? क्यों खत्म हुआ? कि इसलिए नहीं खत्म हुआ कि वहां से इल्म खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि वहां से उलमा को खत्म कर दिया गया। वहां से जो इल्म को फैलाते थे, जो तालीम के साथ साथ इखलाक को फैलाते थे, वो खत्म हो गए। इसलिए मैं चाहता था कि उलमाए किराम के बारे में भी आपको कुछ बातें बताऊं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं कि जितने इलाकाई उलमाए किराम है, माशाअल्लाह, हमारे गुलाम हैदर साहब बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और बड़ी खुशी हुई कि आपके बीच वो कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, तमाम लोग हमसे मुलाकात करने वाले आए, यहाँ बहुत अच्छा इखलाक मुझको लगा। लेकिन एक बात याद रखो, जो कौम अपने रहनुमा की कद्र करना छोड़ देती है, जो कौम अपने आलिमों की इज्जत करना छोड़ देती है, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए कि जो कौम अपने इमाम ही को इज्जत ना दे, उस आवाम की इज्जत क्या होगी? इसलिए अगर आप अपने इमाम को ऊंचा करोगे तो आप खुद को ऊंचा करोगे, आप अपने उलमा को ऊंचा करोगे तो इसका मतलब आप अपने आप को बुलंद करोगे। बड़ी तेजी के साथ इखलाक भी जरूरी है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। एक बात मैं बताकर आपको इसी हिंदुस्तान की इखलाक के जरिए क्या क्या जीता जाता है। इखलाक के जरिए पहले के बुजुर्गान दीन जो थे ना, वो ये नहीं कहते थे कि तुम इस्लाम कबूल करो, बल्कि उनका इखलाक ऐसा होता था कि सामने वाला खुद ब खुद पढ़ लेता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں، 18 سال کا ایک جوان ہے جس کو دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے۔ اس تاریخ کو الٹ پلٹ کر بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اصل تاریخ بتا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم ایک مرتبہ ہندوستان آئے۔ کس لیے آئے؟ انہیں آواز دی گئی، ان کے چچا نے کہا بیٹا کچھ عورتیں ہیں، کچھ مائیں ہیں جن کو بندھک بنا لیا گیا ہے، جن کو قیدی بنا لیا گیا ہے، جاؤ انہیں چھڑا کر لاؤ، جاؤ ہندوستان جاؤ، اسی ہندوستان کی سرزمین پر وہ آئے تھے، جاؤ انہیں بچا کر لاؤ۔ لوگ تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم بہت زیادہ تلوار لے کر آئے تھے، سپاہی لے کر آئے تھے، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ ہاں میں کہتا ہوں تلوار لے کر آئے تھے، لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، اخلاق کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی، محبت کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی تلوار تھی۔ سنو سنو، محمد بن قاسم اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں، اور آنے کے بعد ایسا اخلاق پیش کیا ہے، ایسا کیریکٹر پیش کیا ہے، ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسی تہذیب پیش کی ہے کہ جب محمد بن قاسم پلٹ کر جانے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام اس ہندوستان سے جانے لگے، تو اس وقت مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کی بہنوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا اے محمد بن قاسم لوٹ کر مت جانا، اے محمد بن قاسم یہاں سے مت جانا۔ جب غیر مسلم بہنوں نے یہ کہا تھا، محمد بن قاسم نے پوچھا تھا اے میری پیاری بہنوں آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا میں اپنے گھر نہ جاؤں؟ کیا میں اپنے دیش نہ جاؤں؟ میں اپنی بہنوں کو اس ظالم راجا سے بچانے کے لیے آیا تھا، میں نے اپنی بہنوں کو بچا لیا ہے، میں اپنی بہنوں کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن اے میری پیاری غیر مسلم بہنوں بتاؤ تو صحیح تم مجھے کیوں روکنا چاہتی ہو؟ تم مجھے کیوں ہندوستان سے جانے نہیں دینا چاہتی ہو؟ سنو سنو مسلمانوں، اخلاق کے ذریعے کیسے اسلام پھیلایا گیا، ہمارا اخلاق کتنا اچھا تھا، ہمارا کردار کتنا اچھا تھا۔ آج لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر بدظن ہو رہے ہیں، آج لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ آج لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اخلاق خراب ہو گیا ہے، ہمارا کردار خراب ہو گیا ہے۔ کل تک وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ غلام ہے، یہ وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہ اگر کسی چیز پر قسم کھا لے تو وہی بات حق ہوتی تھی۔ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے دیکھو اسلام کے ماننے والے جا رہے ہیں، دیکھو محمد عربی کے دیوانے جا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا اخلاق کتنا خراب ہو گیا ہے۔ میں اس طرف زیادہ دور جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، ورنہ بہت درد بھرے جملے ہمارے پاس موجود ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اس واقعے کو سمیٹتا ہوں۔ غیر مسلم بہنوں نے کہا تھا اے میرے بھائی محمد بن قاسم لوٹ کر مت جانا۔ انہوں نے سوال کیا تھا اے میری پیاری بہنوں بتاؤ تو صحیح ہم کیوں نہ لوٹ کر جائیں؟ تو انہوں نے کہا تھا سنو سنو، اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کا مقام کیا ہوتا ہے، جب سے تم آئے ہو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ بیٹی گھر کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، بہو گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، بہن گھر کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اے محمد بن قاسم تم نہیں آئے تھے، عورتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، عورتوں کا مقام کیا ہوتا ہے، عورتوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ جب سے تم آئے ہو تمہارے قدم یہاں پڑے ہیں، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر سب سے زیادہ عورتوں کو کوئی مقام دیتا ہے تو وہ تمہارا مذہب ہے، وہ تمہارا دھرم ہے، وہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ تم نے عورتوں کو مقام دیا ہے۔ محمد بن قاسم آخر میں جب لوٹ کر جانے لگے، آخری جملے کو بڑے غور سے سننا، دریائے سندھ کے کنارے محمد بن قاسم کے گھوڑے پانی پی رہے تھے، ایک طرف ان کے گھوڑے دریائے سندھ سے پانی پی رہے تھے تو دوسری طرف کئی سارے غیر مسلم بھائی لوگ، غیر مسلم بہنیں لوگ اسی دریا کے پانی سے وضو کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔
یہ ہمارا اخلاق تھا، یہ ہمارا کردار تھا کہ غیر مسلم بھائی بھی ہم سے محبت کرتے تھے. آج لوگ ہم سے نفرت کرنے لگتے، آج ہم کو دیکھ کر وہ بھاؤ سب بدلنے لگتے. کیوں؟ وہ اخلاق ہمارا نہ رہا، وہ کردار ہمارا نہ رہا. آج پھر سے ضرورت ہے مسلمانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب کو اپنانے کی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو اپنانے کی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ہے باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا. سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں تھی، ڈائریکٹلی تو وہاں تک نہیں جاتی، لیکن وہاں سے ہی کچھ اخذ کر کے میں نے آپ تک بتایا. اب کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان سے کلپنا چاولہ سب سے پہلے چاند پہ گئی. ہمیں جاننا چاہیے، تاریخ معلوم رکھنی چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ سنیتا ولیمز چاند پہ گئی ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کتنے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. ایک مرتبہ ولی مچل کے سبحان اللہ، بچپن کا زمانہ ہے. اسٹیج والوں کی دعائیں چاہتا ہو حضرات، آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، آپ تمامی حضرات کی، تمام لوگ نواز رہے آپ سنیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سنیتا ولیمز چاند پہ گئی، کلپنا چاولہ چاند پہ گئی. ہمارے بچوں کو معلوم ہے، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے، ہمارے جوانوں کو معلوم ہے. لیکن سنو تو صحیح، غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم ویسے تو کھیل وغیرہ کھیلتے نہیں تھے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے سائنس آج ترقی کر رہی ہے، سائنٹسٹ لوگ آج عروج پر جا رہے ہیں. لیکن ایک اسکالر نے کہا تھا کہ سائنس جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا زیادہ اسلام بھی مضبوط ہوگا. سائنس آج بتا رہی ہے کہ چاند پر لوگ گئے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی اچھی باتیں اس کے اندر نکلتی ہے. لیکن بہرحال سائنس جتنا مضبوط ہوگی اسلام اتنا مضبوط ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، نماز کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا سائنس اور نماز کا کنیکشن کیا ہے. سنو تو صحیح مسلمانوں، غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. غوث اعظم بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے. خود بھی بچے ہیں لیکن اللہ کے ولی ہیں. بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی دائی ماں جو تھی، جو ان کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ کہتی ہے جب غوث اعظم جوان ہو گئے، جب انہوں نے عمر کی کچھ اعلیٰ منزل کو طے کیا، تو وہ پوچھتی ہیں، بڑے پیار سے پوچھتی ہیں، اے میرے پیارے غوث اعظم، بتاؤ تو صحیح، بچپن میں نے دیکھا تھا کہ آپ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، لیکن میں نے کیا دیکھا تھا کہ جب دوسرے بچے چھٹتے تھے آپ فوراً کھوج لیتے تھے، آپ فوراً ڈھونڈ لیتے تھے. غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ، آپ فوراً ڈھونڈ لیتے تھے. لیکن اے میرے پیارے عبد القادر، میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا تھا کہ آپ ایک مرتبہ چھپے تھے. ہم ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، ہم کھوج کر تھک گئے تھے. لیکن اے میرے پیارے غوث اعظم، آپ مل نہیں رہے تھے. بیٹا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے سوچا آج آپ سے معلوم کر لو. بچپن کے وقت میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا بیٹا، سارے بچے پریشان تھے، آپ نہیں پوچھ رہے، آپ نہیں مل رہے تھے. سنو مسلمانوں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہمیں سنیتا ولیمز کی تاریخ معلوم ہے، ہمیں کلپنا چاولہ کی چاند پہ جانے کی تاریخ معلوم ہے. اچھی بات ہے، اتہاس معلوم ہونا چاہیے، تاریخ معلوم ہونا چاہیے، ہسٹری جاننا چاہیے. لیکن ہمیں غوث اعظم کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. غوث اعظم مسکرا کر جواب دیتے ہیں، اے میری پیاری ماں سنو، جس وقت میں چھپا تھا تو اس دنیا میں نہیں چھپا تھا. آپ کیا سوچ رہی ہو کہ میں اس دنیا میں چھپا تھا؟ یہاں چھپتا تب تو ملتا، میں تو یہاں چھپا ہی نہیں تھا. اے میری پیاری ماں سنو، تمہارا پیارا عبد القادر یہاں تھا ہی نہیں، بلکہ چاند میں جا کر چھپ گیا تھا، چاند میں جا کر چھپ گیا تھا. اللہ کی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیرا بیٹا چاند میں چھپ گیا تھا. جب اتنا غوث اعظم نے کہا ہے، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اے غوث اعظم سے نسبت رکھنے والوں، قربان جاؤ اپنے مقدر پر. غوث اعظم کی وہ دائی ماں پوچھتی ہے، اے بیٹا بتا تو صحیح، کیا تو اب بھی چاند میں چھپ سکتا ہے؟ کیا تو اب بھی چاند میں جا سکتا ہے؟ تو غوث اعظم نے مسکرا کر کہا تھا، ماں اب صرف
अब बात बहुत बढ़ चुकी है। अब तुम्हारा बेटा, अब तुम्हारा अब्दुल कादिर चांद में नहीं छुपता है, बल्कि कई सारे चांद आकर अब्दुल कादिर में छुप जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें गौसे आजम के बारे में पढ़ना चाहिए। बेहतरीन इंसान बनने के लिए बेहतरीन लोगों को पढ़ना जरूरी है। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे लोगों को पढ़ना जरूरी है। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत में रहना जरूरी है। जो साइंस बताती है कि जिन 5 लोगों के दरमियान हम रहते हैं ना, हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो 5 लोग अच्छे लोग हों। उन 5 में कोई आलिम हो, उन 5 में कोई नमाजी हो, उन 5 में कोई अखलाक वाला हो, उन 5 में कोई मीठी बातें करने वाला हो, उन 5 में कोई नरम लहजे वाला हो, ताकि आप भी अच्छे बन जाए। आज हमारा बच्चा शेख इब्ने अरबी को जानते हैं आप लोग उर्तुगुल गाजी देखते हैं, वीडियो तक महदूद कर दिए हैं। उनको सिर्फ सीरीज में देखते हैं, लेकिन कितने बड़े हीरे हैं वो, कितना बड़ा इस्लाम का लाल है वो, कितना बड़ा इस्लाम का सरमाया है वो, कितनी बड़ी ताकत वो। शेख इब्ने अरबी के बारे में आप जाकर इंग्लैंड में पूछो, आप जाकर अमेरिका में पूछो, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उस ऑक्सफोर्ड में शेख इब्ने अरबी के बारे में पढ़ाया जाता है। वहां से बच्चे पीएचडी करते हैं, वहां से बच्चे जाकर नॉलेज हासिल करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हमारे रहनुमा के बारे में पढ़ते हैं, हमारे आइडियल के बारे में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी किताबें शेख इब्ने अरबी ने लिखी है कि जिसको अंग्रेज पढ़कर पीएचडी कर रहा है, जिसको अंग्रेज पढ़कर प्रोफेसर बन रहा है, जिसके ऊपर अंग्रेज रिसर्च कर रहा है। इसलिए हमें मानना भी है और उन्हें जानना भी है। गौसे आजम को मानना भी है, गौसे आजम को जानना भी है। शेख इब्ने अरबी को मानना भी है, शेख इब्ने अरबी को जानना भी है, उन्हें पहचानना भी है, और उन्होंने जो तरीका बताया है उस रास्ते को अपनाना भी है, उन बातों पे अमल भी करना है, ताकि हमारी जिंदगी भी सवर जाए, ताकि हमारी आखिरत भी सवर जाए। बहरहाल बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू के अगले पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुसलमानों क्या सोच रहे हो? कामयाबी ये दुनिया कितने साल की है? 60 साल की है, 70 साल की है, 80 साल बहुत ज्यादा जी लोगे तो यही ना होगा, कितना साल जियोगे। लेकिन वो आखिरत की जिंदगी, वो मरहला जहाँ का अनलिमिटेड जहाँ साल है, कोई पता नहीं कितने साल, बल्कि हमेशा वहीं रहना है। हम वहाँ की तैयारी नहीं करते। मुसलमानों सोचो तो सही, ये ज़मीन और जायदाद जिसके लिए हम लड़ते हैं, हम कहते हैं ये हमारा खेत है, हम कहते हैं ये हमारी दुकानें हैं, हम कहते हैं ये हमारी बिल्डिंग है, हम कहते हैं ये हमारी शॉप है, हम कहते हैं ये हमारी फैक्ट्री है, लेकिन ये सारे हमारे कब तक हैं? जब तक हमारे जिस्म में हमारी रूह है। जैसे ही हमारी रूह हमारा साथ छोड़ देगी, ये मकान कोई और ले जाएगा। जैसे ही हमारी रूह हमारा साथ छोड़ देगी, ये ज़मीनों जायदाद हमारे बच्चे तकसीम कर लेंगे। जैसे ही मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी मुसलमानों, हमारे फ्लैट को कोई और ले लेगा, हमारी फैक्ट्री को कोई और बांट लेगा। हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारा अच्छा अमल जाएगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जाएगी, हम जो आशिक़े रसूल हैं वो बनकर जाएंगे, हम जो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत हमारे साथ जाएगी। आज देखें तो सही मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, और ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास अगर हम आपसे पूछे बहुत से लोगों से कि हमारा व्हाट्सएप कितना देर पहले ऑन था, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे जब मजलिस में बैठे थे उससे पहले 1-2 घंटा मान के चलिए। कोई हम व्हाट्सएप पे 2 घंटा पहले से ऑनलाइन होंगे, हम मैसेंजर पे 2.5 घंटा पहले ऑनलाइन होंगे, हम इंस्टाग्राम पे 3 घंटा पहले एक्टिव होंगे। लेकिन मुसलमानों, बड़े दर्द की बात मैं कह रहा हूँ, हमने अभी कुछ देर पहले कोई वीडियो खोल कर देखा होगा, लेकिन
ہم مسلمان ہیں, ہم سے اگر سوال کر لیا جائے اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح تمہاری مقدس کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے تم نے آخری مرتبہ کب کھول کر دیکھا تھا, کب اس کو پلٹ کر دیکھا تھا؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ 80% مسلمان بلکہ 90% مسلمانوں کا جواب یہی ہوگا کہ 2 مہینہ پہلے کھول کر دیکھا تھا, 4 مہینہ پہلے کھول کر دیکھا تھا. کوئی کہے گا مسلمانوں کہ میں نے تو آخری بار رمضان میں کھول کر دیکھا تھا. وہ قرآن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ ملک ہے, وہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں مباحثہ کرے گی, وہ بحث کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت میں ڈال دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مقدس قرآن کی سورہ جو آپ کے لیے رب سے لڑائی کرے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں, جو واٹس ایپ فیس بک ہمیں برباد کر دے ہم اس کو ہمیشہ دیکھتے رہتے. جلانا چاہیے ضرورت کے حساب سے اچھی چیزیں, وہاں سے اگر آپ کچھ سیکھ سکتے تو سیکھو, لیکن جو زیادہ ضروری ہے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمارے قرآن ہے, وہ ہماری نماز ہے. بہرحال میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بتا کر آخری پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے پوچھا ہے ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے بھائی. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ 11ویں کیوں کرتے ہو تو آپ ان سے بڑے پیار سے جواب دو کہ میرے بھائی بتا تو صحیح اس میں ہوتا کیا ہے. اگر اس میں کوئی ایک چیز بھی خراب لگے گی تو میں تجھے سینے سے لگا کر کہوں گا کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. 11ویں میں ہوتا کیا ہے, محفل ہم سجاتے, یہ 11ویں کی محفل ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی گئی. دوسرے نمبر پر ہم نے کیا کیا, نعت پاک پڑھی گئی, آپ ان سے پوچھئے گا. تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کیا, ہم تقریر کر رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہم کیا کر رہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. 5ویں نمبر پہ ہم کیا کریں گے, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. 6 نمبر پہ ہم کیا کریں گے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر فاتحہ کریں گے. 7ویں نمبر پہ ہم کیا کریں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, لوگوں کو لنگر کھلائیں گے. اب ان کو بڑے پیار سے پکڑ کر پوچھئے گا اے میرے بھائی بتا تو صحیح کیا قرآن پڑھنا غلط ہے, وہ کہے گا نہیں. ان سے پوچھئے کیا درود پڑھنا غلط ہے, وہ کہے گا نہیں. ان سے پوچھئے کیا نعت پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا غلط ہے, وہ کہے گا نہیں. ان سے پوچھئے کیا حضور کے بارے میں ان کی سیرت بیان کرنا کیا غلط ہے, وہ کہے گا نہیں. آپ ان سے پوچھئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی درود اور سلام بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر, فرشتے بھی بھیجتے ہیں درود و سلام میرے محبوب پر. اے مسلمانوں تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. تو اے میرے بھائی بتا تو صحیح اگر ہم نے ان پہ سلام پڑھ لیا تو کیا یہ غلط کیا؟ ہو سکتا ہے تو کہے کہ بیٹھ کر پڑھ, چل تو بیٹھ ہی کر پڑھ لے. ہم ادب کا تقاضا رکھتے ہیں, ہم ادب کا خیال کرتے ہوئے آج دنیا کا اگر ایک چھوٹا سا پولیس آفیسر آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر سیلوٹ کرتے ہیں. ایک داروغہ آ جائے, ایس ایچ او آ جائے تو ہم ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بتا تو صحیح جو سارے پیغمبروں کا سردار ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جن کا مقام بڑا اونچا کیا ہے, کیا ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو بیٹھ کر پیش کریں؟ بتا, دل سے بتا. آپ ان سے پوچھئے گا اپنے دل سے بتا میرے بھائی کیا تجھے یہ قبول ہوگا؟ تیرے باپ آ جائیں سامنے کہیں کئی دنوں کے بعد, تو کھڑا ہو کر ان کے ہاتھ کو ملاتا ہے. آج تک دیکھا آپ نے کہ آپ کے والد صاحب آئے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے ان کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب سے ہاتھ ملاتے ہیں. اے بیٹا بتا تو صحیح کیا رسول پاک کا مقام تیرے باپ سے بھی زیادہ بلند نہیں ہے؟ کیا رسول پاک کی عزت تیرے باپ سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے؟ اصل میں کیا ہے ہم بتائیں, ہم سمجھا نہیں پائے ہیں. علماء کرام سمجھاتے, وہ بچے کبھی آ نہیں پاتے ہیں, لیکن انہیں ٹارچر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے, تو ان کو برا بھلا مت کہو, بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, انہیں بتانے کی کوشش کرو کہ بتا تم میرے لال اس میں غلط کیا ہے. ہم فاتحہ کرتے اس میں غلط کیا ہے, ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, ہم اس پہ درود پڑھتے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, بتا تو میرے لال اس میں
غلط کیا ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے حدیث دو تو حدیث بھی انہیں سنا دے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری امی، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی تائید چاہتا ہوں، میں چھوٹا ہوں ان کی دعائیں چاہتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، سب کو پتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری امی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیار کیے، اس میں گھی کو ملا دیا، یعنی جس کو ہم کہیں ملیدہ بنا دیا، ایک خوبصورت سی شرنی بنا دیا، ایک خوبصورت سی مٹھائی بنا دیا، اور مجھ سے میری امی نے کہا کہ جاؤ جاؤ اس کو ہم خود نہیں کھائیں گے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ آج بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے بزرگ کے پاس پیش کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کو پہلے بھیجتے ہیں برکت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے حضور کو پیش کر دو، بڑی محبتوں سے میں نے بنایا ہے، بڑی الفتوں سے میں نے بنایا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ٹھیک ہے امی جان، میں اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت انس پہنچے ہیں۔ اب یہاں پہ سننے والی بات ہے، حضور اس پیالی کو سامنے لیتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ 70 صحابی وہاں پہ موجود ہیں، دوسری روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ 300 صحابی وہاں پہ موجود ہیں۔ اب سنو، بڑے غور سے سننا اور اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا جو کہتے ہیں کہ اس میں صحیح نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ میں آپ سے ان سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی باتوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کھانا تھا، تھوڑی سی مٹھائی تھی، تھوڑی سی اچھی چیز تھی، میں نے پیش کر دیا۔ میری امی نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارے صحابہ کو کھلا دینا، میری امی نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارے لوگوں میں بانٹ دینا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز تھوڑی سی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا چپکے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، حضور تناول فرما لیں گے، حضور کی اہلیہ تناول فرما لیں گی۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے سامنے رکھا، سارے صحابہ کو جمع کر دیا، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت انس سوچ رہے ہیں یا اللہ میں نے تو اتنا سا دیا ہے، حضور کی عادت ہے وہ اکیلے نہیں کھاتے ہیں، سب کو بانٹ کر کھاتے ہیں، سارے ساتھیوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اب سارے لوگ سامنے ہیں، حضور نے سامنے رکھ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میرے پیارے آقا نے کچھ پڑھنا شروع کیا ہے، اب ادھر ادھر سے پڑھنا شروع نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا ہے۔ میرے آقا قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور اس شرنی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ قرآن کی مکمل جتنی آیتیں ہو سکتی تھی اللہ کے پیارے نبی نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سارے صحابی کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں آؤ میری طرف آؤ۔ میں اپنے حساب سے کہتا ہوں، ایک گمان بنا کر کہتا ہوں کہ حضور اس طرح کہتے ہوں گے آؤ ابو بکر صدیق تم بھی کھا لو، آؤ عمر آپ بھی کھا لو، آؤ عثمان آپ بھی کھا لو، آؤ علی آپ بھی کھا لو، آؤ طلحہ آپ بھی کھا لو۔ حضرت انس کہتے ہیں قسم لا شریک کی، میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس کھانے پہ دم کیا تھا، سارے صحابی کھا رہے تھے، 1 سے لے کر 70 تک جتنے صحابی تھے سب نے اس شرنی کو کھا لیا۔ لیکن میں کہتا ہوں قسم لا شریک کی، جب میرے آقا نے کہا تھا اے انس اس شرنی کو اپنی امی جان کو دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں لے کر جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا کہ جتنا لے جانے کے وقت اس میں شرنی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ واپس جانے کے وقت شرنی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ تو دیکھے تو صحیح کیا ہوا، حضور نے قرآن کی آیت پڑھی، کھانے میں برکت ہو گئی، اتنی برکت ہوئی ہے کہ 70 صحابیوں نے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا۔ اب بتاؤ تو صحیح ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس بھائی سے آپ پوچھو جو کہتے ہیں ہاں قرآن میں آیت ہے، لوگ کنفیوز یہیں جا کر ہوتے ہیں۔ حضرت آپ کو بتائیں گے جہاں پہ یہ آیا حرمت علیکم المیتۃ، تو اس میں ایک آیا ہے لغیر اللہ،
یعنی جو اللہ کے نام کے علاوہ جو کھانا ہو اس کو مت کھایا کرو. یہ قرآن میں صاف ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. تو اس کو وہ لوگ اس پہ لا کر بیٹھا دیتے, فاتحہ پہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے مفسرین, بہت بڑے بڑے مفسرین سب یہی بیان کرتے ہیں کہ کھانے کی وہاں بات نہیں ہے, اس جانور کی بات ہے جس کو حلال کیا جاتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کسی غیر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر غیر اللہ کا لیا گیا, اس وقت کے جو کفار مکہ تھے وہ لوگ جب جانور کو حلال کرتے تھے نا, تو اپنے جو بت ہیں, اپنے جو خدا, ان کا نام لے کر حلال کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ خبردار جس جانور پہ غیر اللہ کا یعنی غیر خدا کا نام لیا گیا ہو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ورنہ یہ کھانے میں ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے بہت سی چیزیں پھر آ جائیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ توصیف بھائی کا کھانا ہے, یہ سہیل بھائی کا کھانا ہے, تو پھر وہ تو غیر اللہ ہے, وہ تو اللہ ہے نہیں. ہم اسی طرح قربانی میں دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا جانور ہے, تو وہ بھی تو اللہ ہے. وہ جو بتایا گیا ہے قرآن میں, وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت اس وقت اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتا ہے تو وہ کھانا پھر ہرگز جائز نہیں ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں, لیکن جس کھانے پر قرآن کی آیت پڑھی گئی ہو, جس کھانے پر درود پاک پڑھا گیا ہو, جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو, وہ کھانا کبھی بھی حرام نہیں ہو سکتا بلکہ برکت والا ہو جاتا ہے, برکت والا ہو جاتا ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا. اور یہ اصال ثواب ہے. اصال ثواب بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ نے سنا ہوگا, بخاری شریف کی ہی حدیث ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے ان کو ثواب ملے. وہی ہم کرتے ہیں, اصال ثواب. اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا, ثواب کا مطلب نیک کام. یعنی ہم نیک کام اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں, اپنے رشتہ داروں کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اور یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں, یہ کام صحابہ نے بھی کیا, ہمارے نبی نے بھی کیا. تو یہ کام غلط نہیں. جب انہوں نے پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابی, سنو سنو, آپ ابھی ضرورت سب سے زیادہ اس وقت اس بستی میں پانی کی ہے, آپ ایسا کرو کہ ایک کنواں کھدوا دو. انہوں نے کنواں کھدوا دیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کنواں تو میں نے کھدوا دیا ہے, لیکن اس کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے, کھارا ہے, میٹھا نہیں ہے, پینے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں, کنویں کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اس لعاب کی برکت سے تاریخ بتاتی ہے, حدیث پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی جتنا میٹھا ہوا, پورے عرب کے کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی یہ برکت ہے. تو بڑی محبتوں کے ساتھ ان کو سمجھائیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھائی بھی یہ کہتے ہوں گے کہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے, ان کو مکمل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ کھانا حرام ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے, جس جانور کو بغیر اللہ کے نام کے. لیکن جس پہ قرآن کی آیت, ایسے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. یہ ایک تو ہر سورہ کے شروع میں رہتا ہے, اس کے علاوہ 19ویں پارے میں بالکل ایک آیت بھی ہے بسم اللہ. تو پتہ کیا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو قرآن پڑھنے سے اور بدرجہ اولا بھاگ جائے. اس لیے ہم غوث پاک کی اب 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے, یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, 11ویں کرتے ہیں, 6ٹھی کرتے ہیں, غوث پاک کی میلاد مناتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں 11 کو کیوں کرتے ہیں؟ تو کوئی فکس نہیں ہے, لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے, تاکہ شادی کرتے ہیں نا تو ہم لوگ ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں. کیا ڈیٹ فکس کرنا فرض ہے؟ نہیں ہے, لیکن سہولت ہو جائے گی, سارے لوگ ایک ڈیٹ میں پہنچ جائیں گے. اسی طرح جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جماعت سے, حضور کے ٹائم کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں تھا, جب حضور آتے جماعت کھڑی ہو جاتی, لیکن آج ٹائم فکس ہے, 1:30 بجے
ظہر کی جماعت ہوگی، اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ٹائم فکس ہے. یہ بھی تو تھا نہیں، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے کہ 1:30 بجے گا تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، سارے لوگ پہنچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، آپ جب چاہو. مجھ سے ایک ساتھی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی تھی. پہلی چیز تو ہم مانتے ہی نہیں کہ حضور مردہ ہے، نعوذ باللہ. ہم مانتے ہیں کہ حضور ہمارے زندہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سہولت کی بات ہے. 11ویں شریف جو مناتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11 تاریخ کو، اور یہ بہت زیادہ معتبر قول مانا گیا، 11 تاریخ کو اپنے شاگردوں کے بیچ، اپنے ماننے والوں کے بیچ حضور کی آمد کی خوشی میں لنگر بانٹتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. جو کام آج آپ کر رہے ہو وہی کرتے تھے. تو اتنا زیادہ انہوں نے اس کام کو کیا کہ یہ 11ویں انہی کے نام سے منسوب ہو گئی. یعنی اچھا کام حضور غوث پاک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو 11 ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا کھلاتے تھے. تو اسی وجہ سے حضور غوث پاک کے نام پہ 11ویں کو فاتحہ ہونے لگے. ان کے نام کو بھی جوڑ دیا گیا ساتھ ساتھ. حضور کے نام کی بھی ایصال ثواب ان کے نام پہ پہنچایا گیا، حضور غوث پاک کے نام پہ. دوسرا یہ کہ بہت سی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضور غوث پاک جو اس دنیا سے پردہ فرمائے وہ تاریخ بھی 11 ربیع الثانی تھی، اس لیے بھی ہم ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جو اس دنیا سے چلا گیا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے نام سے کنواں کھدوایا صحابی رسول نے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زمانے میں کنویں کی ضرورت نہیں ہے، اس زمانے میں ہر گھر میں موٹر ہے، لیکن ہاں ضرورت ہے تو وہ بھی کریں. اس زمانے میں ضرورت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی بچے کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ان کے نام پہ ان کو پڑھا دو. اگر کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ان کے نام پہ مدد کر دو. اگر کسی کا گھر نہیں بن رہا ہے تو آپ مدد کر دو. آپ مسجد میں ان کے نام سے چندہ دے دو. یعنی جتنے نیک کام ہو سکے آپ حضور غوث پاک کے نام پر کرو تاکہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہو جائیں. سمجھ گئے نا آپ؟ ہم لوگ کیوں 11ویں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک اس کو کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ حضور کی پیدائش کی خوشی میں. اب مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی حضور کا غلام ہوگا، کوئی حضور کا امتی ہوگا، کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور اس کو حضور کی آمد پہ خوشی نہ ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے کہ ایک انسان جو حضور کا غلام ہو، جو محمد عربی کا غلام ہو اور اس کو حضور کی پیدائش کی خوشی سے چڑ ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک تھا جس کو حضور کی پیدائش کی خوشی سے چڑ تھی، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. مسلمان کو حضور کی پیدائش کی خوشی سے چڑ نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ یہی آئے تو عورتوں کو انصاف مل گیا، یہی آئے تو غریبوں کو حق مل گیا، یہی آئے تو تنگ دستوں کو ان کا حق مل گیا، یہی آئے تو جو عرب سماج میں جہالت ہی جہالت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پورے سماج کو روشن کر دیا، منور کر دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر سب سے بہترین کوئی مذہب ہے، سب سے بہترین کوئی دھرم ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسی بنیاد پر ایک عیسائی اسکالر اٹھتا ہے جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کی، 100 بہترین لوگوں کی ایک لسٹ تیار کی، جس لسٹ میں 100 اچھے لوگوں کو، دنیا کے بہترین لوگوں کو شامل کیا، دنیا کے سپریم لوگوں کو شامل کیا. وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اے مسلمانوں اپنے محمد پہ فخر کرو، اپنے آقا پہ فخر کرو، اپنے نبی پہ فخر کرو. اگر اپنا کوئی تعریف کرے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. بیٹا باپ کی تعریف کرے یہ کمال کی بات نہیں ہے. شاگرد استاد کی تعریف کرے یہ کمال کی بات نہیں ہے. بھائی بھائی کی تعریف کرے یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ سامنے والا آپ کا دشمن ہو اس کے باوجود آپ کی تعریف کرتا جائے، سامنے والا اپنا نظریہ مختلف رکھتا ہو اس کے باوجود بھی آپ کی تعریف کرتا جائے. تو ایک عیسائی اسکالر جو آج بھی زندہ ہے، اگر آپ چاہو تو مائیکل ایچ ہارٹ کو پڑھ سکتے ہو. اس نے The 100 ایک
किताब लिखी है, जिस किताब में दुनिया के 100 बेहतरीन इंसानों को शामिल किया है, उस 100 बेहतरीन की लिस्ट में सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वह किसी और का नहीं है, वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। वो कहता है कि मैं ईसाई और क्रिश्चियन होने के बावजूद मैं चाहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले लिखूं, लेकिन मेरा कलम न चल पाया। मेरे दिल ने पुकार कर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी खिदमात उन्होंने बहुत अंजाम दिए हैं, लेकिन चारों तरफ से अगर किसी ने दुनिया को बेहतरीन बनाया है तो वो कोई और नहीं है, मुसलमानों का रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई? वक्त नहीं है, बोले आज 5-10 मिनट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक चीज और बहुत जरूरी है, आप लोग सुनना चाह रहे, बड़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को क्लीन किया है, समाज से बुराइयों को हटाया है, लेकिन एक पैगाम देकर जा रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज हमारे बीच आ रही है, बहुत खतरनाक चीज है। वो चीज अच्छी भी है, वो चीज खराब भी है। वो कौन सी चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। खास तौर से हमारे नौजवान, मैं तो बहुत दिल से उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, नौजवानों की इसमें मेहनतें हैं। जिस तरीके से उन्होंने रात में मेहनतें की हैं, बारिश होने के बावजूद उन्होंने काम किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं नौजवानों का नाम नहीं जानता हूँ, बुजुर्गों का नाम नहीं जानता हूँ, वरना मैं सबका नाम लेकर कहता कि बारिश में भीग भीग कर आपने जो महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपके दर्जा, आपके जो है गुनाहों को माफ फरमाए और आपकी बस्ती पे रहमतों की बारिश बरसा दे। बस सुनते चले जाओ मुसलमानों। एक वाकया है जो शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आखिरी बात मैं बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, ये क्रोम ब्राउजर का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, ट्विटर का दौर है। आज चारों तरफ गंदी गंदी चीजें फैली हुई है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है मुसलमानों। आज के दौर में आपको पता है कि जिस कौम के निगाहों की हिफाजत लूट ली जाती है, जिस कौम का पर्दा लूट लिया जाता है, जिस कौम से शर्म और हया को उठा लिया जाता है, वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। इस दौर में आपको गुनाह करने के लिए किसी चौक चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये दौर इतना खतरनाक है कि इस दौर में आपको गुनाह करने के लिए किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है, किसी फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मोबाइल है जो आपसे तरह तरह के गुनाह करवा सकता है, जो आपकी आखिरत को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत बड़ी साजिश भी अगर मान के चलो आप, तो ये बहुत गहरी साजिश है आपके ईमान को कमजोर करने की। सुनो सुनो, आज व्हाट्सएप खोलो, आज फेसबुक खोलो, तरह तरह के गंदे रील सामने आ जाते हैं। क्रोम ब्राउजर खोलो, तरह तरह के गंदे ऐड आपके सामने आ जाते हैं। यानी कदम कदम पर आपके ईमान का इम्तिहान है, कदम कदम पर आपके निगाहों का इम्तिहान है। सुनो सुनो मुसलमानों, एक दौर ऐसा गुजरा था, आज बहुत ज्यादा खबर फैल रही है कि फला बच्ची कहीं और चली गई है, फला बच्ची कहीं और चली गई है। आज अपने बच्चों को गाइड करने की जरूरत है। अगर नौजवानों को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन नौजवानों, आज तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्तिहान होने वाला है। आज तुम्हारे लिए सबसे कड़ा दौर गुजर रहा है। बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गुजार ली है, लेकिन ये इतना खतरनाक दौर चल रहा है कि कदम कदम पे ईमान का चैलेंज है, ईमान को बचाने का चैलेंज है। शायद इसी दौर के बारे में कहा गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर में लोग कब्र में फूटी कब्र में बैठकर अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करेंगे। यही दौर है मुसलमानों। आज कदम कदम पे अय्याशी है, आज कदम कदम पे बुराई है, निगाहों की हिफाजत को लूटने की चाल चली जा रही है। इसलिए बड़े गौर से सुनना। बस 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मैंने
1.5 घंटा तकरीर कर दिया, मुझे एहसास भी ना हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है, आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपके चाहने की वजह से। आपका माइक सिस्टम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, आपको भी दुआएं हैं भाई साहब, बहुत अच्छा आपने सेटिंग किया है। सुनते चले जाओ, एक वाकया बता रहा हूं और उसके बाद गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इस्लाम का एक शेर है जिसका नाम खालिद बिन वलीद है, जिसको दुनिया सैफुल्लाह के नाम से जानती है। कौन खालिद बिन वलीद है? जिनके बारे में बयान किया जाता है कि खालिद बिन वलीद उस शेर का नाम है जिसने आज तक जंग में कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई है। हमारे बच्चों को कितना पता है, बड़े अफसोस की बात है, हमें ये तो पता है सलमान खान किसको कहते हैं, शाहरुख खान किसको कहते हैं, अर्जुन किसको कहते हैं, हमारा बच्चा जानता है। लेकिन इस्लाम का एक वो शेर जिसने कभी जंग में शिकस्त ना खाई, उसका नाम खालिद बिन वलीद है। हमारे बच्चे उनको कितना जानते हैं, उनको कितना पढ़ते हैं, इसलिए जाने के बाद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उनका जमाना है, इस्लाम के उस शेर का जमाना है। जिस तरीके से आज आपकी निगाहों की हिफाजत को लूटने की चाल चली जा रही है, उस जमाने में भी यहूदियों ने एक प्लान बनाया था कि अगर मोहम्मद अरबी के गुलामों का ईमान लूटना हो तो ताकत की बुनियाद पे लूट नहीं सकते हो, दौलत की बुनियाद पे लूट नहीं सकते हो, इसलिए कि इनके रगों में मोहम्मद अरबी के इश्क का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में अली की ताकत दौड़ रही है, इनके रगों में हसन और हुसैन की मोहब्बत दौड़ रही है। इसलिए अगर इनको हराना है तो ताकत की बुनियाद पे नहीं हरा सकते, दौलत की बुनियाद पे नहीं हरा सकते, लालच देकर नहीं हरा सकते, बल्कि इनको हराने के लिए एक प्लान बनाना होगा। सारे यहूदी जमा हो गए और जमा होने के बाद ये प्लान बनाया है कि अरब समाज के उस वक्त के लोग, अरब सोसाइटी के उस वक्त के लोग लड़कियों के तरफ जल्दी माइल होते थे, लड़कियों की तरफ जल्दी अट्रैक्टिव होते थे। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि अगर इनके ईमान को कमजोर करना है तो इनके सामने नंगी नंगी लड़कियों को खड़ा कर दो, इनके सामने हसीनों को खड़ा कर दो, ताकि जब ये रास्ते से गुजरे इनकी निगाहें भटक जाए, इनकी निगाहें बहक जाए और इनके ईमान को लूट लिया जाए। मुसलमानों, आज भी वही चाल चली जा रही है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, रात का सन्नाटा होता है, तुम अपने चादर के अंदर होते हो, न तुम्हारा बाप देख रहा होता है, न तुम्हारी माँ देख रही होती है। तुम सोचते हो मैं कुछ भी देख लूं, लेकिन याद रखो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा होता है। इसलिए अपनी निगाहों को बचाना। ये मोबाइल बड़ी अच्छी चीज भी है, अगर इससे तुम कुरान की तिलावत सुनते हो तो ये मोबाइल अच्छी चीज है, अगर इससे तुम उलमाए किराम के बयानात को सुनते हो तो ये मोबाइल अच्छी चीज है, अगर इससे तुम नाते नबी को सुनते हो तो मोबाइल अच्छी चीज है, अगर इससे तुम रोजा नमाज के मसाइल को सीखते हो तो मोबाइल अच्छी चीज है, अगर इससे तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हो तो मोबाइल अच्छी चीज है। लेकिन अगर इसमें गंदी वीडियो देखते हो तो तुम्हारे ईमान का खतरा है। इसमें अगर तुम गंदी फिल्में देखते हो तो तुम्हारी निगाहों की हिफाजत लूट ली जाएगी। सुनो सुनो, अरब समाज में उस वक्त यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों ने यह प्लान बनाया था कि जिस रास्ते से खालिद बिन वलीद की फौज गुजरेगी उस रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को, नंगी नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए, ताकि जब वो रास्ते से गुजरे तो उनके ईमान को लूट लिया जाए। पूरी खबर पूरे मक्के में फैल गई है, पूरे अरब में फैल गई है, चारों तरफ चर्चा है कि आज इस्लाम के मानने वालों के ईमान का इम्तिहान होने वाला है, आज अल्लाह पे ईमान लाने वालों का इम्तिहान होने वाला है, आज मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वालों के ईमान का इम्तिहान होने वाला है। मुसलमानों, शैतान बड़ा खुश था कि आज मोहम्मद अरबी के गुलामों का ईमान लूट लिया जाएगा। शैतान बहुत खुश हो रहा था, चारों तरफ के जो लोग कलमा नहीं पढ़ने वाले थे वो भी खुश हो रहे थे कि देखते हैं ये लोग कैसे अपने ईमान को बचा पाते हैं। इसलिए कि ये लोग तो लड़कियों के पीछे चले जाते हैं, पुरानी जो आदत थी वो लोग यही समझ रहे थे। इधर खालिद बिन वलीद आते हैं, एक मैदान में अपनी फौज को जमा
کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس آیت میں یہ تلاوت، جس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے چلا کرو۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، ہاں عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے، لیکن مردوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم راستے سے چلو تو ادھر ادھر مت تاکا کرو، ادھر ادھر مت دیکھا کرو، بلکہ نگاہیں جھکا کر چلا کرو۔ خالد بن ولید نے اس آیت کو پڑھا ہے اور کہا ہے اے میرے ماننے والوں، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، خبردار کسی کی نگاہ نہ بھٹکے، اس واقعے کو سنو اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج کے اس فتنے سے، آج کے اس دور کے فتنوں سے بچانے کے لیے نوجوانوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج سے کہا تھا خبردار کسی کی نگاہ بھٹکنی نہیں چاہیے، خبردار کسی کی نگاہوں کو ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اب فوج گزرنے کے لیے تیار ہے، سپاہی گزرنے کے لیے تیار ہے، کمانڈر گزرنے کے لیے تیار ہے، سارے لوگ گزرنے کے لیے تیار ہے، سارے تماشا دیکھنے والے موجود ہیں، سب ایکسائٹڈ ہے، سب سوچ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اعلان کیا جاتا ہے اے گزرنے والوں گزر جاؤ۔ دونوں طرف لڑکیاں کھڑی ہیں، ننگی ننگی لڑکیاں کھڑی ہیں، لیکن باہر محمد عربی کے ماننے والوں کا ایمان، باہر اللہ کا، اللہ کے بندوں کا ایمان، باہر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد عربی کے غلام گزرنا شروع کرتے ہیں، فوج گزر رہی ہے، کمانڈر گزر رہے ہیں، سپاہی گزر رہے ہیں، سب گزر رہے ہیں، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کوئی ادھر سے ادھر نہیں دیکھ رہا ہے، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ جب لڑکیوں نے اس منظر کو دیکھا تھا انہوں نے تعجب کر لیا تھا، آخر یہ اتنا کیسے بدل گئے ہیں، ان کی فکر کیسی ہے، ان کا کلچر کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ارے ان کا اللہ کیسا ہے، ان کا محمد کیسا ہے، ان کا اسلام کیسا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کل تک جو لوگ عورتوں کے پیچھے آتے تھے آج ان کو کس نے اتنا اچھا بنا دیا۔ ساری تاریخ بتاتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری فوج گزر گئی مسلمانوں، لیکن کسی نے بھی ایک جھپٹ کے لیے ایک پلک بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ جب اس منظر کو خالد بن ولید نے دیکھا تھا، آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارے لوگ غور سے سنے، تو خالد بن ولید نے یہودیوں کے عالموں سے کہا تھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا مان گئے خالد بن ولید، ارے جب محمد کے غلام اتنے اچھے ہیں تو محمد عربی کتنے اچھے ہوں گے، ان کا اللہ کتنا اچھا ہوگا، تمہارا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ سارے لوگ کہتے ہیں سنو سنو اے خالد بن ولید، اب یہاں سے آپ اکیلے آگے نہیں جاؤ گے، ہم سارے کے سارے آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر آگے چلے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے ضروری ہے اس فتنے سے بھی بچانے کی۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بس آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ریوائز کرا دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ آخری میں آپ کو یاد آ جائے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تعلیم دینا ہے اپنے بچوں کو، دونوں طرف کی تعلیم، دین کی بھی دنیا کی بھی، تاکہ ہم دونوں طرف آگے بڑھیں، کسی فیلڈ میں پیچھے نہ رہے۔ دوسری چیز میں نے بتایا تربیت، اخلاق، وہ بھی ہونا چاہیے۔ صرف تعلیم میں بیٹا ڈاکٹر بن گیا لیکن ماں باپ کا ادب نہیں کرتا تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹا بہت بڑا آفیسر بن گیا لیکن ماں باپ سے سلام تک نہیں کرتا تو ایسی تعلیم کا فائدہ نہیں۔ تو دوسری چیز تربیت اور اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوشش کرو، اسی کے اندر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوشش کرو کہ آپ کے جو مدرسے ہیں اسی کے اندر دونوں طرح کی تعلیم، پہلے آزادی سے پہلے جو ہے نا مدرسے میں اگر قرآن پڑھایا جاتا تھا تو ساتھ ساتھ وہیں پہ میتھ بھی پڑھائی جاتی، وہیں پہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی 56 علوم میں ماہر کیسے ہوئے؟
क्या कोई कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? नहीं, उसी मदरसे से सब कुछ उन्होंने सीखा। पहले के उलमाए किराम जहाँ एक तरफ आलिम हुआ करते थे, वहीं बेहतरीन हकीम भी हुआ करते थे, वहीं बेहतरीन डॉक्टर भी हुआ करते थे। इसलिए आप कोशिश करो कि आप मकतब के साथ अपने स्कूल को अटैच करो, ताकि आपका बच्चा मदरसे के साथ लगा रहे, तो वो दीन का भी सिपाही बने और दुनिया का भी सिपाही बन जाए। कोशिश करें आप, कोई भी गरीब बच्चा हो उसको पढ़ाने की कोशिश करें। आप यहाँ मदद करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको वहाँ आपको उसका बदला देगा। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, दोनों तरफ की तालीम, और कोशिश क्या होना चाहिए कि अपने मदरसे के साथ हम दुनियावी तालीम को अटैच करें, ताकि बेहतरीन माहौल मिले, बेहतरीन अंदाज में हमारा बच्चा तालीम हासिल करे। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हमारा जो हमारे ऊपर जो इतराज़ किया जाता है कि फातिहा क्यों करना चाहिए, तो मुझे यकीन है कि जो भाई कहते थे कि हम नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो भी खाएंगे। क्यों? इसलिए कि इसमें हर चीज़ अच्छी है ना, इतराज़ करने की ज़रूरत क्या है? आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप खाएं, लेकिन ये कहना कि ये हराम है बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा मत कहो, आप खा कर तो देखो, वो लज्जत मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। जो खाना आपको आम खाने में लज्जत नहीं मिलती है, वो उससे कहीं बढ़कर आपको फातिहा वाले खाने में लज्जत मिलेगी। तबर्रुक है ना, बरकत है ये। तो कभी भी जिस पे कुरान की आयत पढ़ी गई हो, इसको आप दूसरे जगह अटैच मत करो, दूसरी जगह जोड़ने की कोशिश मत करो कि वो ऐसा है तो ये ऐसा है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, पवित्र चीज़ है, पाक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। 11वीं क्यों मनाते वो भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई इतराज़ हो ना, तो उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। आप हम लोग सवाल करें और मोहब्बत से हम लोग जवाब देंगे, नहीं आपको झिड़केंगे नहीं, आपको डांटेंगे नहीं, आपको समझाएंगे। देखिए, इस्लाम सूफियों का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है। इस्लाम देखिए, शुरू में जो है ना कोई फिरके नहीं थे, सिर्फ बहुत पहले जाएंगे आप तो शिया और सुन्नी की लड़ाई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हुजूर की हदीस है। तो बहरहाल मैं आप जितना कोशिश है, हम तो अपने चाहेंगे कि अपने लोग अच्छे तरफ रहें, उनका अकीदा अच्छा हो, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हो, गौसे पाक के मकाम को समझने वाले हो, अल्लाह के रसूल के मकाम को समझने वाले हो। अब बहुत से लोग बोलते हैं क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली, यानी नबी बने हुजूर 40 साल के बाद। बड़े अफसोस की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए कुछ घंटे के बाद ही उनसे सवाल किया गया। हमारे नबी सारे नबियों के सरदार हैं, आप जान रहे हैं, हमारे नबी सारे नबियों के इमाम है। सब मानते हैं ना, सब मानते, कोई भी फिरका वाले हो सब मानते हैं कि हमारे नबी सारे नबियों के इमाम हैं। यानी इमाम वो होता है जो सबसे बेहतर होता है। ऐसा हो सकता है कि इमाम बेहतर ना हो और हम उसको इमाम बना लें। आपके इमाम साहब अगर घर चले जाए और आपके नायब इमाम भी अगर होंगे वो भी घर चले जाए, तो आप किसको इमाम बनाएंगे मुक्तदी में से? जिसको सबसे बेहतर समझेंगे। पहले ध्यान देंगे कि ये हमारी जो जमात खड़ी है इसमें सबसे बेहतर कौन है, तो आप उसको इमाम बनाएंगे। यानी पता क्या चला, जो सबसे बेहतर होता है उसको इमाम बनाया जाता है। अब जो लोग कहते हैं वो दिल पे हाथ रखकर सोचे, जो कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली और नबी को इमाम भी मानते हैं। ऐ प्यारे बंदे बता तो सही, ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कुछ घंटे के बाद ही, बता बच्चे तेरा नाम क्या है, तू कौन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम, आप कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वो खुशी महसूस करें कि हम उनकी उम्मत में हो, मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप पर फख्र करें कि हम उनकी उम्मती बन जाए। बताओ, जब ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में नबी हो सकते हैं, अल्लाह उनको नबी बना दिया, तो जो सारे नबियों का इमाम होगा वो 40 साल के बाद नबी बनेगा? नहीं, बचपन से हमारे नबी थे। तो ये सब चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। जो आपके दिल में डाउट आए ना, किसी आम इंसान से मत पूछो, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ऑथेंटिक नॉलेज, जानकारी है। ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी टोपी वाला हो, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो आप उससे राब्ता करें ताकि आप गुमराह ना हो। इसलिए कि कुरान ही में आया है कि कुरान वो किताब है जिससे कुछ लोग हिदायत पाते हैं, कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते हैं ना। कुरान एक वो दरिया है जिसके अंदर
آپ ہزاروں سال غوطہ لگائیں پھر بھی آپ اس کے تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو آپ کو میں نے بتایا. اور آخری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے, اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے, اپنے بچیوں کو سمجھانا ہے کہ ہمارا مذہب بڑا پاک مذہب ہے, ہمارا مذہب بہت پوتر مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر برائی کے بعد بھی جلدی عذاب نازل نہیں کرتا, لیکن جس قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے نا, بے شرمی آ جاتی ہے, اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا. یہ تو حضور کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا, ورنہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے اوپر آگ کے گولے برسے. پہلے کی قوم جو تھی نا, تھوڑی سی غلطیاں کرتی تھی, کبھی پہاڑ کے بیچ دبا دیا جاتا, کبھی زمین پھٹ جاتی, کبھی بندر بنا دیا جاتا. لیکن اللہ فرماتا ہے پیارے نبی سے, اے میرے پیارے محبوب, میں آپ کی امت پہ کیسے عذاب دوں جس امت کے درمیان آپ رہتے ہو. اللہ کتنا محبت کرتا ہے پیارے نبی سے. اور آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضور کتنا روتے تھے پہاڑ کی کھوہ کے اندر. ہمارے لیے بہرحال وہ لمبا ہے, تو بس ان 4 باتوں کے اوپر آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرے گا, ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرے گا. ہم سب لوگوں کی عزت کرے, علماء کرام کا احترام کرے, بڑوں کا ادب کرے, بھائیوں سے محبت کرے, رشتہ داروں کا حق ادا کرے, اپنے گاؤں کے لیے گاؤں محلے والے سے محبت کرے. کوئی ترقی کر رہا ہے تو اسے حسد نہ کرے بلکہ اسے محبت کرے. استغفر اللہ. ہاں دیکھیں, آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ صدر مدرس صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ سب دیکھیں اس دور میں آپ بڑے درد کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نا, جتنی کم تنخواہ میں یہ لوگ خدمت کرتے ہیں, ادھر تو کچھ زیادہ بھی ہوگی نا, ہم لوگ طرف 5-6 ہزار ملتا ہے. ہم خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے سارے ماں باپ, کیا ہمارے بچوں کو اگر 6,000 ملے تو ہم اپنے بچوں کو وہاں کام کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ لوگ اللہ و رسول کے نام پر اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں اللہ و رسول کی دین کی خدمت کرنے کے لیے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جو مدرسہ ہے گلشن مدینہ, آپ اپنے بچوں کو بھیجیں, انہیں مشورہ سے نوازیں, اچھے اچھے لوگوں سے ملے, تاکہ ہماری پڑھائی کا لیول اور ہائی ہو, ہمارے بچے اور اچھی کوالٹی کی تعلیم حاصل کریں, اچھے اچھے عالم بنے, اچھے اچھے حافظ بنے, اچھے اچھے قاری بنے, دنیا کے فیلڈ میں بھی اچھے اچھے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے. یعنی جو ہماری مین طاقت تھی نا پہلے زمانے میں, وہ لوٹ کے آ جائے. اب ہسٹری پڑھو گے نا, الجبرا بنانے والا مسلمان ہے, پلین کا جو بعد میں نا وہ دونوں بھائی نے مل کر بنایا, اس سے پہلے اس کا جو ایک نسخہ بتانے والا مسلمان ہے. دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان حکیم ہے. سب ہم تھے, لیکن ہم نے آج سستی کر دی, زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. تو پھر سے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی بھیجیں, اسکول میں بھی بھیجیں. کوشش کریں کہ دونوں تعلیم کو ایک جگہ کریں, تاکہ ہم پھر سے اسی بلندی پر پہنچے جہاں کے بارے میں کہا جائے, اسی شعر کو پکار کر کہا جائے کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا, ہمارا یہاں بیٹھنا, جتنے لوگوں نے محنت کی ان کی محنت کرنا, تمام چیزوں کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلوات. مصطفیٰ جان